روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرنے پر امریکی صدر کی بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی کا واشنگٹن روسی تیل کے معاملے پر نئی دہلی کے رویے کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اگر بھارت تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے درست رویہ اختیار نہ کرنے پر وینزویلا پر دوبارہ حملے کی بھی دھمکی دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ گلیات اور نتھیا گلی میں سیاحوں کا رش بڑھ گیا۔ ایوبیہ اور چھانگا گلی میں ہر طرف سفیدی، درخت، سڑکیں اور پہاڑ سب برف سے ڈھک گئے۔ وادی کاغان میں برف باری کے بعد قدرتی حسن مزید نکھر آیا۔ چلاس اور اپردیپ کے پہاڑوں پر برف کی سفید تہہ جم گئی۔ وادی نیلم، اڑنکیل اور پیر چناسی میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ راولپنڈی شہر بھر میں دفعہ 144 میں مزید 7 روز کی توسیع۔ دفعہ 144 میں 7 جنوری تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جلسے، جلوسوں اور ریلیوں پر مکمل پابندی، لاؤڈ سپیکر اور اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ کا گزشتہ روز وینزویلا پر حملہ معاملہ اقوام متحدہ پہنچ گیا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ امریکہ ڈیلٹا فورس نے صدر اور ان کی اہلیہ کو صدارتی محل سے اٹھا کر نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکی کارروائی کو تشویشناک اثرات کا حامل قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا وینزویلا کو خود چلانے کا اعلان، کہا امریکی تیل کمپنیاں بھی وینزویلا بھیجی جائیں گی۔ امریکی فوج نے میری ہدایت پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو باہر نکالا۔ وہ ایسے قاتل کی قیادت کر رہے تھے جو امریکہ کو منشیات فراہم کرتا تھا۔ وینزویلا کی نائب صدر نے عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ڈیلسی روڈریگر کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان سے اختلاف، نکولس مادورو کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ مادورو کو اغوا کیا گیا۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبل امن انعام یافتہ ماریا کورینا نے کہا مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ وینزویلا میں امریکی فوجی آپریشن کی دنیا بھر میں مذمت۔ چین کا امریکہ سے گرفتار صدر وینزویلا اور اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ کا وینزویلا پر حملہ عالمی قانون کے خلاف ہے۔ ایران، روس، فرانس، کولمبیا اور کیوبا کی بھی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر امریکی فوجی حملے کو وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ فرانس نے کہا صدر مادورو کو ہٹانا اور وینزویلا کی آزادی کو ٹھیس پہنچانا غلط ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا کا وینزویلا میں پرامن اقتدار کی منتقلی خواہش کا اظہار۔ اٹلی کے وزیر اعظم کی امریکی کارروائی کی حمایت۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی وینزویلا پر حملے کے مخالف، امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں مذمت کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ زہران ممدانی نے کہا کہ وہ وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے مخالف ہیں اور رجیم چینج کو پسند نہیں کرتے۔ سابق امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس نے کہا وینزویلا کے خلاف جنگی اقدام، تیل اور تسلط کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ کا اقدام غیر قانونی اور غیر دانشمندانہ ہے۔ ایلن مسک کا وینزویلا میں 3 فروری سے مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ۔ وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینرز لہرائے۔ نیو یارک شہر کے ٹائم اسکوائر میں مظاہرین کی بڑی ریلی۔ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس میں بھی مظاہرین کی وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت۔ وینزویلا کے جھنڈے لہرا دیے۔ ایتھنز میں ہزاروں افراد کا مارچ۔ اٹلی کے شہر روم میں بھی ہزاروں افراد کا احتجاج۔ ارجنٹینا اور کولمبیا میں بھی مظاہرے۔ وینزویلا کے بعد امریکہ کیوبا پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کیوبا کی حکومت کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیا۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ کی نظر کیوبا کے موجودہ نظام پر بھی مرکوز ہے، وہ بڑی مشکل میں ہے۔ کرک میں 2 گروپوں میں جھگڑا، فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد ہلاک۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لکی مرمت میں دہشت گردی، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 3 ٹریفک پولیس اہلکار جاں بحق۔ بنو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ موسیقیل کے سرحدی علاقے سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں، لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فائرنگ کے واقعات پر اظہار افسوس۔
کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ نیو کراچی میں ڈاکوؤں نے 18 سالہ سعد جاوید کو گولی مار دی، ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، نوجوان کی لاش اسپتال منتقل۔ پٹیاری میں قومی شاہراہ پر ٹریلر مسافر وین پر چڑھ گیا، وین میں سوار 4 مسافر جاں بحق، 12 زخمی، ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کی انتظامیہ غفلت کا شکار، کورنگی مہران ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں جانے والے 5 افراد نالے میں جا گرے، خواتین اور بچے بھی شامل، تمام متاثرین کو بحفاظت نکال لیا گیا، زخمی حالت میں اسپتال منتقل، متاثرین میں ایک خاتون کی حالت تشویشناک۔ مخالفین پر جھوٹے مقدمات کروانے اور نفرت کا بیج بونے والوں کو آج مکافات عمل کا سامنا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اب گلہ نہیں کرنا چاہیے، مظلوم بننے کے بجائے اپنے جرائم کو تسلیم کر کے معافی مانگیں۔ پی ٹی آئی والے پھر سے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، انہیں پھر ناکامی ہوگی۔ 5 بڑوں کی بیٹھک کے لیے دیانتداری کی اہمیت کے حامل ہے، پی ٹی آئی میں خود تقسیم ہے، وہ 5 بڑوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی میں کچھ لوگ مذاکرات اور کچھ تصادم کی بات کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں، بانی کا اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ قومی مذاکراتی کانفرنس تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شرکت سے انکار کر دیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے رکھا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان معاملات کشیدہ، بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان، پی سی بی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں فیصلہ، اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، فیصلہ ہوا کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی، فیصلے سے آئی سی سی کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ اور آئی سی سی کا بنگلہ دیش کے T20 ورلڈ کپ میچز بھارت سے باہر منتقل کرنے پر غور، بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے باضابطہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، آئی سی سی بنگلہ دیش کے میچز کو سری لنکا منتقل کرنے کے امکان کو رد نہیں کر رہی، میچز کی منتقلی کی صورت میں شیڈول میں معمولی رد و بدل کرنا پڑ سکتا ہے۔